अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरतुल मुजादिला, पारा नंबर 28, आयत नंबर 1, 2, यानी 2 आयतें आज हमने सीखनी है आसान अल्फाज में, लफ्ज़ ब लफ्ज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول زورا وإن الله لعفو
غفور وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ہم نے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 1 2 رواں پڑھی۔ اب ہم پڑھیں گے غنہ مد کے ساتھ لفظ بلفظ۔ ہر لفظ میں ہم نے انشاءاللہ تجوید دیکھنی ہے کہ کون سے لفظ میں کون سا مخرج ہو رہا ہے۔ قود میں دال پر قلقلہ ہو رہا ہے، دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے، جیسے قود۔ سمیع اللہ، عین کو ہم نے لام کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے۔ درمیان والا الف جو ہے یہ خالی ہے، الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے عین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے سمیع اللہ، اور اللہ پر بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ سے پہلے لفظ عین کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قول التی، قو پہ وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، تو وہ لین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام آرام سے ادا کرنا ہے، جیسے قول التی تی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے قول التی تجادلک، تجا پہ جو ہے الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو بھی ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے تجادلک۔ اب فی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو بھی ہم نے جتنا الف مدہ کو لمبا کیا ہے اتنا ہی یا مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ زو میں وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے تو وہ لین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ زو پہ وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے تو وہ لین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ فی زوجہا، اور زوجہا پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف 2 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وتشتکی الی اللہ، وتشتکی پہ مد منفصل ہے، 4 الف مد ہے، 4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہے۔ تجا میں الف مدہ ہے، الف مدہ کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فی میں یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف 2 حرکات کے برابر، جیسے فی زوجہا، زو پہ وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے تو وہ لین کو ہم نے نہ لمبا کرنا ہے نہ کھینچنا ہے، آرام آرام سے ادا کرنا ہے، جیسے زوجہا۔ وتشتکی الی اللہ، وتشتکی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو ادھر کیا ہے، مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وتشتکی الی اللہ تحاورکما، تحا پہ پھر الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے تحاورکما۔ ان اللہ، نون مشدد ہے اس لیے نون کو سختی سے جما کر پڑھیں گے، یعنی غنہ کریں گے، جیسے ان اللہ سمیع بصیر، سمیع، عین کے آگے با ہے، با کو نہیں پڑھنا بلکہ عین کو اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، میم کو پڑھنا ہے یعنی اقلاب کرنا ہے، سمیع بصیر۔ الذی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے الذین یظاہرون، رو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے یظاہرون۔ منکم، من پہ اکفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اکفا میں سے ہے تو ادھر اکفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے منکم۔
کم پہ ادغام شفی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو ادھر ادغام شفی کریں گے سختی سے، یعنی جمع کر پڑھیں گے. منکم من نسائہم، من نسائہم، من میم کو نون کے ساتھ ملا کر سختی سے جمع کر یعنی شد کر کے پڑھیں گے اور درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. من نسائہم، نسائہم مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ہنہ، ہنہ کی نون مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے اور لمبا نہیں کرنا، زبر ہے. ما ہن امہاتہم، ان امہاتہم، ان نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا تو ادھر اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے ان امہاتہم الا اللائی، الا اللہ پہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ادھر مد متصل ہے، 4 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. جیسے الا اللائی ولدنہم، ولدنہم دال پہ قلقلہ ہے، دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے. ولدنہم منکرم، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے منکرم من القول، اب را 2 زبر رم، را میم 2 زبر رم، 2 زبر تنوین ہے، آگے ساتھ ہی الف ہے، الف کے ساتھ میم ہے. اب الف خالی ہے، اوپر نیچے کوئی زبر نہیں ہے تو ہم نے الف کو نہیں پڑھنا، را کو میم کے ساتھ ملا کر ہم نے ادغام کرنا ہے. منکرم من القول وزورا، وزو وہ ساکن سے پہلے زا کے اوپر پیش ہے تو ادھر حروف مدہ ہو رہا ہے، وہ مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. وزورا، وَإِنَّ کی نون مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے. اور اللہ، اللہ لفظ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، 2 پیش تنوین ہے وہ کے اوپر اور آگے غین حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، ہم نے لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.